الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج جمعے کا دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اعتبار سے بھی آج ایک تاریخی دن ہے۔ اس تاریخی دن کو ہم اور آپ 26 جنوری کے نام سے جانتے ہیں، اور کوئی کسی زبان میں ریپبلک ڈے اور کسی زبان میں گنتنتر دیوس، اسی طرح مختلف زبانوں میں آج کے دن کے نام ہیں۔ آج کا دن جو ہے وہ بڑا تاریخی دن ہے، اور تاریخی دن اس لیے ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ 26 جنوری میں سب جھنڈا پھراتے ہیں تو ہم بھی پھرا دیتے ہیں، سب جھنڈا لہراتے ہیں ہم بھی لہرا دیتے ہیں، ایک ترنگے کی ہوا چلی ہوتی ہے تو ہم بھی ترنگا لہرا دیتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں، میرے پیاروں، ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں کون سا کام ایسا ہوا تھا جس کے وجہ سے یہ دن تاریخی دن مانا جاتا ہے، اور اس وجہ سے آج کے دن کو خوشی کا دن اور جشن کا دن منایا جاتا ہے۔ تو میرے پیاروں، یاد رکھو، آج کا وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن ہندوستان کا اپنا بنایا ہوا قانون اپنے لوگوں پر نافذ کیا گیا تھا۔ اپنا بنایا ہوا قانون اپنے لوگوں پر نافذ کیا گیا تھا، اس لیے ہم اور آپ اس خوشی میں جشن مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ یہ ملکی اعتبار سے خوشی ہے، ملکی لحاظ سے خوشی ہے۔ جب ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا، اس انگریز اور گوروں کے چنگل سے جب ہمارا ملک نکلا اور آزاد ہوا، تو اس آزادی کی خوشی کے کیا پوچھنے۔ آزادی کوئی 1-2 سال میں حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جو انگریزوں سے لڑائی لڑی گئی، جو جنگ لڑی گئی، وہ ایک لمبی مدت تک لڑائی کرنے کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد، جفا کشی، عرق ریزی کے بعد، بڑی مشقتوں اور قربانیوں کے بعد 1947 میں جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جب انگریز پہلی مرتبہ اس ملک ہندوستان میں آیا، یہ انگریز کے ناپاک قدم جس وقت اس ملک میں پڑے، وہ تاریخ 1601 عیسوی تھی۔ 1601 عیسوی کے اندر انگریز کے پہلے ناپاک قدم اس ملک پر پڑے۔ اس کے بعد سے دھیرے دھیرے انگریزوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ انگریزوں کا تسلط اور غلبہ ہو گیا کہ سارے لوگوں کو وہ غلام بنانے لگا، اور اپنے غلبہ، اپنا تسلط سارے لوگوں پر جمانے کی کوشش کرنے لگا، یہاں تک کہ تسلط اور اس کا غلبہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے پوروجوں نے، ہم قربان جائیں ان لوگوں پر جنہوں نے جام شہادت نوش کی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، اور جنہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا ہے، اپنے بچوں کو بچے نہیں سمجھے ہیں، بلکہ علم اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں۔ انگریز 1601 کے اندر آیا تھا، 1601 سے لے کر 1947 تک 346 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس مدت تک یہ لڑائی لڑی گئی،
اور ایک لمبی تاریخ ہے بیچ میں، کس کا دور آیا، کس نے لڑی، ان تاریخ میں ہمیں نہیں جانا، اس ہسٹری کو ہمیں بیان نہیں کرنا، ہمیں صرف آج کے جمعے کے بیان میں موٹی موٹی باتیں رکھنا ہے کہ 346 سال کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد پھر یہ طے پایا گیا، یہ قرار پایا گیا، کوئی ایسی کمیٹی تشکیل کی جائے جو اس ملک کا آئین بنائے، جو اس ملک کا دستور بنائے، قانون بنائے، اس ملک کا سنویدھان بنایا جائے تاکہ وہ ہمارے ملک کے لوگوں پر نافذ کیا جائے۔ چنانچہ 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارا سنویدھان تیار ہوا، اور تیار ہونے کے بعد 1950 26 جنوری کے دن اپنا بنایا ہوا قانون اپنے لوگوں پر نافذ کر دیا گیا۔ یہ خوشی کا دن ہے، یہی ہم اور آپ خوشی منا رہے ہیں۔ میرے پیاروں، ایک بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ہم اپنے پوروجوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی تاریخ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ یاد رکھو، اپنے بڑوں کی تاریخ اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر یہ بات جان لیں، یہ بات سمجھ لیں کہ جو ہمارے پوروج تھے وہ مجاہدین تھے، جو ہمارے پوروج تھے وہ ناچنے اور گانے والے نہیں تھے، جو ہمارے پوروج تھے وہ ٹک ٹاک پر ناچنے والے نہیں تھے، موبائل کی دنیا میں کھونے والے نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے مرد مجاہد تھے کہ انگریز بھی اگر مقابلے میں آ جاتا تھا تو اس کے بھی چھکے چھوٹ جاتے تھے، تاکہ انہیں یہ بات معلوم ہو کہ ہم لوگ وہ تھے، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے جب انگریزوں سے مقابلہ ہوتا تھا اور میدان میں ہمارے آبا و اجداد آتے تھے تو انگریز کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سارے گوروں نے اپنا بستر باندھا اور بوریاں باندھا اور نکل گئے، 1947 میں اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ قربانی تھی ہمارے بڑوں کی۔ آج ہم اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری نہیں بتاتے، ہم مسلمانوں کی قربانی، اپنی قربانی ہمیں پتہ نہیں ہماری اس ملک کے اندر کیا قربانیاں ہیں۔ اپنی قربانیوں کو، اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنے بچوں کو تاریخ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تاریخ پڑھاؤ، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ کو پڑھاتے ہیں، ان کے واقعات کو پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دینی شوق پیدا ہو، دینی رغبت پیدا ہو، دینی دلچسپی پیدا ہو، دینی نشاط پیدا ہو۔ ایسے ہی اپنے بچوں کو اکابرین کے، بڑوں کے، علماء کرام کے، مسلمانوں کی بھی تاریخ پڑھائیں تاکہ ہماری قوم ان کی روش پر چلے، ان کے طریقے پر چلے، ہماری نسل ان کے طریقے پر چلے، اور ان کے طریقے پر چلیں گے تو جس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے تھے آنے والی نسلیں بھی اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی کامیاب ہوں گی۔ اس لیے یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ، 26 جنوری کیا ہے آپ کو بتایا گیا۔ دوسری بات یہ لے کے جاؤ، ہمارے بزرگوں کا خون اس مٹی میں شامل ہے، اس ملک کی آزادی میں ہم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے پوروجوں نے گردنیں کٹائی ہیں۔ آپ مایوس مت ہونا، ہم نے کہیں پر پیٹھ نہیں دکھائی بلکہ سینہ دکھا کر مقابلہ کیا ہے اور انگریزوں کو بھگایا ہے یہاں سے۔ اپنے بچوں کو یہ ہسٹری بتائیے، یہ تاریخ بتائیے، باقاعدہ اردو میں بھی کتابیں تاریخ پر موجود ہیں اور بھی دیگر زبانوں میں موجود ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، انہیں بتائیں ہمارے اکابرین کیسے تھے، ہمارے بڑے کیسے تھے۔ اس لیے، اور تیسری بات جو اہم ہے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، آپس کا بگاڑ، آپس کا حسد، آپس کا کینہ کپٹ یہ ختم کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، جس دل میں کینہ کپٹ ہو، حسد ہو، لا یعنی چیزیں ہوں، خرافات ہوں، اس دل کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تمام خرافاتوں سے بچو، اور جو تاریخی دن
ہمارے ہندوستان میں ہیں، ان تاریخی دنوں کی حیثیت اور ان تاریخی دنوں کی تحقیق ضرور کیا کریں کہ آج کے دن کیا اہم بات پیش آئی تھی جس وجہ سے ہمارے ملک کے اندر اس دن خوشی منائی جاتی ہے۔ ہر تاریخی بات کو ضرور نوٹ کیا کریں اور یاد کیا کریں اور اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔